حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خادم اور 3 ڈاکو۔ اسلامک باتیں چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بار لمبے سفر پر نکلے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک خادم بھی تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ راستے میں ایک جگہ رکے اور خادم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ درہم ہے کیا؟ اس لالچی خادم نے کہا میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم اسے نکال کر دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو گئے۔ قریب میں ایک گاؤں ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے کر آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں خریدی۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا ہے اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، تو بہتر ہوگا میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لیتا ہوں۔ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھائی اور 1 روٹی اس خادم کو دے دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خادم سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا یہ اللہ کے نبی 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر آگے بڑھا۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ خادم نے حیران ہو کر پوچھا یہ اللہ کے نبی ہم اس دریا کو کیسے پار کریں گے؟ یہاں تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے جس کی مدد سے ہم دریا پار کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور خادم نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ زمین پر چل رہے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر خادم نے کہا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ خادم نے کہا یا اللہ کے نبی روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک ریوڑ گزر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر کھایا اور خادم کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کے خال اور ہڈیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور اپنے ریوڑ میں چلا گیا۔ خادم یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور مالک عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس لالچی خادم نے کہا اے اللہ کے نبی
میرا ایمان پہلے سے دوگنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ خادم نے کہا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا خادم آگے سفر پر چلتے رہے اور ایک پہاڑ کے پاس گزرنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ پہاڑی کی گھاٹی میں 3 سونے کی اینٹیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک اینٹ تیری ہے اور ایک اینٹ میری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر خادم شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خادم کو وہیں چھوڑ دیا اور کہا تینوں اینٹیں تم لے لو۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے اور لالچی خادم اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں گھر کیسے لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں۔ ان لوگوں نے اس لالچی خادم کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا گاؤں قریب ہے تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ ایک ڈاکو روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور وہیں دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو مار دیں تو ہم دونوں کے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر ملا کر روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے اپنے مشورے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے مار دیا، اور پھر ان دونوں نے جب روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہے جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، انسانیت اور سچائی کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کرنے والا، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلامک باتیں کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، اسے اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔